www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. خاص طور سے اس کے لیے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہو اور اسے مرنے کے بعد کی زندگی کا اعتماد ہو اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا جس میں یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہوں گی وہ پکا مومن ہوگا اور اس کے پکے ایمان کا خلاصہ اور نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی طور پر اتباع کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی بہترین اتباع کرنے والے حضرات صحابہ کرام اور صحابیات ہیں. صحابیات بھی اس میں پیش ہیں اور صحابہ کرام تو اپنی جگہ ہے. صحابیات کی اتباع کے سلسلے میں محدثین کرام نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو سرکار کے گھر میں ان کی صاحبزادی
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں وہ موجود تھی. سرکار تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. تین دن حضرت ابو سفیان کے انتقال کے گزر گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشبو منگوائی. جو عورتیں استعمال کرتی ہیں وہ خوشبو منگوائی. مردوں اور عورتوں کی خوشبو میں فرق یہ ہوگا کہ مرد کی خوشبو میں پھیلاؤ زیادہ ہوگا اور عورت کی خوشبو میں رنگ زیادہ ہوگا. تو ایسی کوئی خوشبو منگائی اور وہ خوشبو منگوا کر ذرا سا اپنی ہتھیلی پر لگائی اور پھر ارشاد فرمایا مجھے یہ خوشبو کا کوئی اہتمام بھی نہیں اور کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی تو پھر کیوں لگائی؟ جواب دیا کہ اس لیے لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مردان پر کسی کو سوگ منانے کی اجازت 3 دن سے زیادہ نہیں ہے. 3 دن کے بعد اس سوگ کا اختتام ہو جاتا ہے. اب سوگ کسے کہتے ہیں؟ عامتاً ہمارے یہاں سوگ کا بہت گھناؤنا مطلب لیا جاتا ہے. اور اس کو اگر مختصر کہا جائے تو شوہر کے انتقال پر بیوی کو 4 مہینہ اور 10 دن جو سوگ منانا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ زیب و زینت کو ترک کر دینا ہے. ترک زینت کا نام سوگ ہے. یعنی بہت بننا سنورنا نہ ہو. کنگھی بھی کر سکتی ہے, چوٹی بنا سکتی ہے, نہا سکتی ہے, کھانا کھا سکتی ہے, سادے کپڑے کم بھڑکیلے کلر والے پہن سکتی ہے. اس کا نام ہے. مثال کے طور پر سرما زینت کے اندر آتا ہے. سرما نہیں لگا سکتی, لیکن علماء نے مسئلہ لکھا کہ اگر کسی بیوہ جو عدت گزار رہی ہو اس کی آنکھ میں تکلیف آ جائے اور وہ تکلیف کے لیے اطباء سرمے ہی کو بطور علاج کے تجویز کریں, سرما لگا سکتی ہے, رات کو دن کو لگا سکتی ہے. لیکن اگر سرمے کے علاوہ کوئی اور چیزوں سے علاج ہو سکتا ہے سرما استعمال نہ کریں. اور موجودہ دور میں بہت سی دوائیں آ گئی ہیں, ڈراپس آ گئے ہیں. آنکھوں میں اگر تکلیف ہو تو اب سرمے کی ضرورت نہیں, پہلے آنکھوں کا علاج سرمے کے ذریعے سے کرتے تھے. تو اتباع سنت میں کہ سرکار نے فرمایا تھا
کہ بیوی شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن تک زینت کرتی ہے. اس کے علاوہ اور رشتہ دار اگر سوگ منانا چاہتے ہوں تو اس کی ٹائم لمٹ 3 دن کی بھی. وہ 3 دن پورے ہو گئے یہ بتانا ہے نا، اور سرکار کے اس حکم پر عمل کرنا ہے. اس لیے ذرا سے خوشبو لگا کر اتباع سنت کر لیا، سرکار کی بات پر عمل کر کے بتایا کہ اس طرح سے عمل کرتے ہیں. بخاری اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت اتباع کرنے والے تو تمام صحابہ تھے، ان میں بھی سر فہرست کون ہیں؟ تو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اتباع کرتے ہیں کہ بولنا، چلنا اور کوئی بھی طریقہ ہو سرکار کا اس کو اپنانا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا. دوسرے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عالم یہ ہے کہ وہ یوں فرماتے تھے کہ اگر سرکار قیامت میں یہ پوچھیں گے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جس حال میں تم کو چھوڑ کر گیا تھا وہ حال میں ذرا بھی تبدیلی نہ آئی ہو، ایسا کون میرا صحابی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے تھے میں انہیں اٹھا کے کہوں گا کہ جس حال میں آقا چھوڑ کے گئے تھے اسی حال میں میں نے زندگی پوری کرنا ہے. اس کے اندر کوئی چینج نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں یہ دیوبندیت کیا ہے؟ نام سنتے ہیں کہ بھائی یہ فرقہ ہے. فرقہ نہیں، دیوبندیت فرقہ نہیں، دیوبندیت طرز زندگی کا نام ہے. اور دوسرے الفاظ میں زیادہ واضح کر کے کہا جائے کہ دیوبندیت کیا ہے، اور ذرا بھی جھجک مت محسوس کیجیے کہ ہم دیوبندی ہیں. اس بنا پر کہ دیوبندیت نام ہے اتباع سنت کا، سرکار کی اتباع کا. جہاں اتباع ہے وہاں دیوبندیت ہے، جہاں دیوبندیت ہے وہاں اتباع سنت ہے. ایک بات ایک دوسرا فرق بتلاتا ہوں آپ کو کہ یہ دو نقطۂ نظر ہیں، ایک بریلیت اور ایک دیوبندیت. یہ دونوں میں کیا امتیاز ہے، کیا فرق ہے؟ اللہ والوں کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس میں اعتدال کا نام دیوبندیت ہے. ہم محبت رکھتے ہیں سرکار کے ساتھ تو اس کا ایک معیار ہے، اور ہم اولیاء سے بھی انتہائی طور پر محبت رکھتے ہیں لیکن اس کا بھی ایک اعتدال ہے، ایک معیار ہے. تو اعتدال کے ساتھ حب رسول اور اعتدال کے ساتھ حب اولیاء کا نام دیوبندیت ہے. اب آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی سوال کا جواب دینے میں تکلیف نہیں آئے گی اگر کوئی سوال کر لے کہ کیا چیز ہے. یہ دو آسان جواب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اتباع سنت میں اعلیٰ درجے پر افضل البشر بعد الانبیاء بلا فصل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب اتباع کس درجے کی ہے اس کو سننا پڑے گا تھوڑا سا، اسی پر انشاءاللہ بات ختم بھی کر دیں گے.
سرکار نے اپنے آخری زمانے میں اور مرض الوصال میں، مرض الوصال کا مطلب وہ بیماری جس میں سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو مرض الوصال کہتے ہیں. وہ کیا مرض تھا سرکار کو؟ سیرت کو معلوم کرتے رہا کرو. خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بکری کا زہریلا گوشت پیش کیا، ہدیہ میں بھیجا. ایک صحابی نے کھایا، کھاتے ہی وہیں انتقال ہو گیا. یہ عورت نے زہر ملایا تھا، اور زہر جو ہے وہ شانے کا حصہ، جو بکرے کا اوپر والا جو حصہ ہے اس کے اندر ملایا تھا، ٹانگ والے حصے میں نہیں ملایا. کیوں؟ سرکار کو شانے کا گوشت پسند تھا اور سرکار وہیں سے کھائیں گے. کیوں ملایا تھا؟ اس کی تفصیل ہے. جیسے ہی سرکار نے لقمہ اٹھایا اور زبان پر ابھی رکھا تھا کہ گوشت نے اندر سے کہا کہ مجھ میں زہر ہے، مت کھانا نہ. سرکار نے واپس نکال لیا، وہ واپس کر دیا گیا گوشت. سرکار فرماتے ہیں وہ اس قدر قاتل زہر تھا کہ زبان پر اس کے رکھنے کی وجہ سے موت تک اس کا اثر میں محسوس کر رہا تھا. یہاں تک کہ جب منہ کھولا سرکار نے تو اوپر کا تالو ہرا گرین ہو گیا تھا. تو پوچھا گیا کہ حضرت آپ کا تالو بڑا گرین ہے. جواب دیا کہ وہ زہر کام کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری مرض میں فرمایا تھا کہ عائشہ وہ زہر میری رگوں کو اندر سے کاٹ رہا ہے اور میں محسوس کر رہا ہوں. دوسرا، سرکار کو سخت بخار آیا تھا. خیر یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا. مرض الوصال سے پہلے سرکار نے ایک لشکر ترتیب دیا ہے. اس لشکر کا امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت اسامہ ابن زید کو دیا ہے. وہ امیر لشکر ہے. کم عمر تھے اور بڑے بڑے صحابہ ان کی کمان میں ان کے انڈر میں تھے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے انڈر میں ہیں. حضور نے فرمایا میں نے ان کی صلاحیت دیکھ کر ان کو بنایا ہے. معلوم ہوا کہ امیر کم عمر اور معمول بڑی عمر کے ہو سکتے ہیں. کبھی چھوٹی عمر کا امیر بن جائے تو جو بڑے ساتھ چل رہے ہیں ان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو بنایا گیا ہوگا مشوروں سے بنایا گیا ہوگا یا مصلحت سے بنایا گیا ہوگا. اب اس امیر کی اتباع کب تک کریں گے؟ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق امر کرے گا ہم مانیں گے، جب اس کے خلاف کرے گا نہیں مانیں گے. اس کی دلیل بھی حدیثوں میں موجود ہے لیکن اس کا بھی وقت نہیں ہے. لشکر سرکار نے روانہ کیا اور ادھر بیماری بڑھ گئی تو حضرت اسامہ نے مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا کہ سرکار کی عیادت کرتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے. لشکر گیا نہیں. سرکار کی تمنا تھی کہ یہ لشکر جائے اور اس میں جانا ضروری ہے. اس کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. نتیجہ وہ لشکر کے بارے میں اختلاف ہوا. اب خلافت پر اور تخت نشین خلافت ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کا انتخاب فرما دیا.
اب یہ انتخاب کیسے ہوا؟ لمبی تاریخ ہے اس کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسوٹی کی. سرکار کے انتقال کے بعد مدینے میں یہ شور مچا کہ جیسے ہی آقا دنیا سے گئے بہت سے مرتدین پیدا ہو گئے اور بہت سے لوگ تاک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب سرکار دنیا سے جائیں گے. اب مدینے میں حملہ کریں. آقا کے ہوتے کوئی ہمت نہیں ہوتی تھی. اب ہمت ہو گئی، ہمت بڑھ گئی، سرکار ہے نہیں. کچھ لوگوں نے حملوں کا پلان بنایا. کچھ لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم بیت المال کو جو زکات دیتے تھے اب نہیں دیں گے. سرکار تھے تو ہم دیتے تھے، سرکار نہیں رہے تو زکات نہیں دیں گے. یعنی زکات تو دیں گے لیکن جو سینٹرل گورنمنٹ کو جمع کراتے تھے بیت المال میں وہ نہیں کرائیں گے. انڈیویجل طور پر اس کا ڈسٹریبیوشن کریں گے. یہ سوچا تھا انہوں نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہوئے. تو یہ سب حالات پیدا ہو گئے. تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ اتنا بڑا لشکر کئی ہزار کا ابھی جائے گا تو مدینہ خالی ہو جائے گا اور دشمنوں کو شاید حملہ کرنے کا چانس مل جائے تو وہ مدینے پر چڑھ آئیں گے. اور ہم کو ازواج مطہرات کو سنبھالنا ہے، روضہ رسول کو سنبھالنا ہے، اور مدینہ پائے تب ہے اس کو بھی سنبھالنا ہے. اس لیے کوئی ناپختہ بے صورت حال پیدا نہ ہو جائے. اس بنا پر حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اس لشکر کو نہ بھیجا جائے اور اس کو روک لیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے لیکن ایمانی جذبہ جواب تھا. حمیت ایمانی بڑی زبردست تھی. زکات نہ دینے والوں نے اور جنہوں نے انکار کیا تھا ان کے خلاف جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب آگاہ ہوئے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا اور فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں تو بڑی بہادری کی باتیں کرتے تھے اور اپنے سی بزدلی کی بات کرتے. اور سنو، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور ہماری لاشوں کو کتے کھائیں گے. یہ سب ہوگا لیکن میرے آقا تاجدار مدینہ اور والی بطحہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے جو حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا طے کیا تھا تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، مدینہ ویران ہو جائے گا، لیکن میں یہ کام کر کے رہوں گا. سرکار کے بعد خلیفہ ہونے کے ناطے سے میرا پہلا فریضہ یہ ہے کہ میں آقا کے چھوڑے ہوئے کام سے شروع کروں. لہذا اتباع سنت یہ ہے کہ جو سرکار لشکر کو بھیجنا چاہتے تھے میں اس کو بھیج کے رہوں گا چاہے مدینے کا کچھ بھی ہو جائے. تمام صحابہ کرام ایک طرف رہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف رہے اور باوجود مخالفت کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو روانہ کر دیا. اب اتباع سنت کا فائدہ دیکھیے. اتباع سنت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ویسے کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس میں نقصان ہو. ہر سنت آسان بھی ہے اور ہر سنت فائدہ مند بھی ہے اور ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں. تو یہ بات الگ ہے کہ مصلحتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عمل چھوٹی سی اور اللہ کی حکمتیں بڑی ہیں، ہم کو کیا سمجھ میں آئے گی. یہود مدینہ روح کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ روح جس کو ہم لوگ گجراتی میں آتما کہتے ہیں، انگریزی میں سول کہتے ہیں، کیا ہے؟ وہ
سوال کیا تھا سرکار سے، اللہ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اب آپ ان کو بتائیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کیا ہے؟ امر رب ہے، کمانڈ آف اللہ۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو بہت قلیل علم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم کہیں اتنا سمجھ کے بیٹھ جاؤ، آگے سمجھنے کی کوشش کرو گے تمہارا دماغ کا بیلنس خراب ہو جائے گا، کیونکہ تمہارے دماغ میں وہ صلاحیت نہیں۔ میرے والد صاحب ایک مثال دیتے تھے، بہت اچھی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے وزن کے کانٹے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے اناج تولنے کا کانٹا، ایک ہوتا ہے تیل کے ڈبے تولنے کا کانٹا، اور ایک ہوتا ہے سونا اور چاندی تولنے کا کانٹا، جو چھوٹے سے کانچ کے شوکیس کے اندر رکھا ہوتا ہے۔ اب اگر جو سونا چاندی تولنے کی ترازو اور اسکیل ہے اس کے اندر کوئی 100 من کا جو ہے گیہوں کا بورا رکھ دے گا تو ظاہری بات ہے کہ ترازو وزن نہیں بتا سکے گا، بلکہ ٹوٹ کے اپنی صلاحیتوں کا جواب دے جائے گا، اور لوگوں کو کہے گا کہ تم بے وقوف ہو، 100 تولے تولنے کی جگہ پر تم 100 من تول رہے ہو۔ جیسے سونے کے ترازو میں 100 من کا بورا تولنا یہ وزن کے کانٹے کو ختم کر دینا ہے، اسی طرح اللہ کی بڑی زبردست حکمتیں اور مصلحتوں کو عقل کے ترازو میں تولنا اپنی عقل کو برباد کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ صرف اتنا کیا جائے جتنا اللہ فرماتے ہیں اتنا کر کے آدمی بیٹھ جائے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے یہاں جاتے ہیں، اپنی بیماری بیان کرتے ہیں، اور جب بیماری بیان کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب الگ الگ کلر کی گولی ہم کو دیتے ہیں۔ لال گولی صبح میں لے لیجیے، اور یلو گولی دوپہر کو لے لیجیے، اور یہ گرین گولی جو ہے وہ رات کو لے لیجیے۔ اب یہ بیماریوں کہے کہ ڈاکٹر صاحب میری بیماری میں اور لال کلر کی گولی میں کیا مناسبت ہے اور کنیکشن ہے، یہ ذرا بتائیں گے؟ ڈاکٹر کہے گا یہ دروازہ جو سامنے نظر آتا ہے اس سے آپ باہر جائیں تو اچھا ہے، اس بنا پر کہ تو مریض ہے، مریض کا کام کون سے کلر کی اور کیا دوا دی جا رہی ہے وہ نہیں ہے، مریض کا کام ہے ڈاکٹر پر بھروسہ کر کے دوا کا استعمال کرنا۔ لیکن اگر تیری سیٹ کے اوپر کوئی سیکھنے والا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تو میں اس کو اس کی مصلحت بتاتا، میں اس کو اس کی حکمت بتاتا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سی جگہوں پر حکمتوں کو بیان بھی فرمایا ہے، اور بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمانہ شان جو ہے وہ بیان کی ہے کہ بس اتنا کرو، اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اس سے زیادہ سمجھنے کی کوشش انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر فائدے کی چیز ہوتی تو اللہ بیان کرتے۔ اچھا ایک بات بتائیے مجھے، الف لام میم کا معنی معلوم ہے؟ حامیم کا معنی معلوم ہے؟ نون کا معنی معلوم ہے؟ حامیم ہے سین کاف کا معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اور مفسرین نے طاقتیں لگا دی، نیچے یہ لکھا کہ ڈیفینیٹ معنی ہم کو معلوم نہیں ہے، ساتھ میں لکھا اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کو معلوم کرنے کی بندوں کو چندان ضرورت نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو نبی اس کو کھول کر بیان کرتے، لیکن جب نبی نے بیان نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو کھولنے والے؟ اس بنا پر
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بلایا اور ڈنڈا اپنے ساتھ رکھا، جو ہمیشہ نثار میں ساتھ ہی رکھتے تھے ڈنڈا، تو وہ ڈنڈا جو ہے ساتھ رکھا تھا، اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور پھر گھوڑا اٹھایا اور اس کی پوچھ کے اوپر لگایا، بات کچھ سمجھا نہیں۔ دوسری مرتبہ یہ آیت پڑھی، پھر ڈنڈا اٹھایا، پھر اس کی پیٹھ پر مارا، تیسری مرتبہ آیت پڑھی، پھر ڈنڈا مارا، تو اس نے کہا پر امیر المومنین ماری کہیں بھول تو بتاؤ نے، اور ڈنڈا پر ڈنڈا ورسا ہوتا جاؤ تو، اور میں نے تو کارن نہیں بتاؤ تھا کہ آپ ماروانا کارن શું છે મારી ભૂલ શું થઈ તે તો કઈ ચોકવટ થાય તો સમજણ પડે۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو یہ حروف مقطعات جو ہے اس کی ٹوڑ میں لگا ہے اور اس کے بقیے ادھیڑ رہا ہے، اس لیے میں تیرا چمڑا ادھیڑ رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو دوسری مرتبہ الف لام را پہ غور نہ کریں، اور یوں کہیں کہ اس کی مراد کو اللہ جانتے ہیں۔ جس کی مراد معلوم کرنے کو سرکار نے منع فرما دیا تو تو اور میں کون ہوتے ہیں اور ہم کیسے اس کو معلوم کر پائیں گے، ڈیفینیٹلی کیسے معلوم کر پائیں گے؟ اس لیے مفسرین صاحب لکھتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیج دیا اتباع سنت میں اور اللہ کے بھروسے پر اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جانتے ہیں انجام کیا نکلا؟ چند دنوں کے بعد یہ لشکر کامیاب ہو کے آیا اور مدینے کے وہ گروہ جو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پر توڑ رہے تھے ان کے حوصلے ختم ہو گئے کہ سرکار کے جانے کے بعد بھی ان کا آرمی پاور اور ان کا مین پاور ختم نہیں ہوا ہے، یہ تو بڑے اسٹرانگ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور ایسی پست ہو گئی کہ اس کے بعد سے لے کر خلافت عثمان تک کسی نے سر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ سبب پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اور شاید نے اچھی بات کہی ہے کہ دین دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، دین دنیا کی بھلائی گر تجھے منظور ہے، دامن اس کا تھام لے جس کا محمد نام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.attableek.com, the reviver of